ہے. میرے گھر والوں کا بھی بڑا خواب تھا, میرے خاص کر ڈیڈی کا, کہ محبوبہ ڈاکٹر بن جائے. پر میں نے جموں آ کے, دیٹ واز دا بیسٹ پیریڈ آف مائی لائف وین آئی واز ان جموں ان کالج. میں نے صرف لٹر مستی اور گٹر مستی کی, کیونکہ سیٹھی صاحب کے گھر میں تھی, اپنے گھر میں نہیں تھی. تو وہاں تو کوئی ڈانٹنے والا بھی نہیں تھا, سب پیار کرتے تھے, سب نے بھی اور زیادہ وہ بگاڑ کرتے تھے. تو ڈاکٹر میں نہیں بنی, مگر ایک ڈاکٹر بن کے پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی خوبصورت بنائے, لوگوں کی زندگی بچائے, وہ جا کے ایسی پلاننگ کرتا ہے دلی میں خود بھی اوروں کو کی بھی جان اور بڑے بے قصور لوگوں کی جان لے لے. تو مجھے اس چیز نے جھنجھوڑا. میں نے کہا کہیں یہ جو نئی جنریشن ہے, ابھی ایک چھوٹے لڑکے نے بولا, آئی تھنک پنچ سے تھا وہ, تو بہت اچھا لگا مجھے. تو ہمارا کوئی ان کے ساتھ ڈائلاگ ہی نہیں ہے یوتھ کے ساتھ, کہ وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ذہن میں کیا پریشانیاں ہیں, وہ کس سے بات کریں. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جموں میں کتنا آپ بول سکتے ہیں, کشمیر میں آپ بات نہیں کر سکتے. کشمیر میں ابھی شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بہت ہی تمیز سے, تہذیب سے بات کریں گے. عمر خالد نے تو کوئی غلط بات نہیں کی تھی, اس نے تو کوئی تہذیب کا دائرہ نہیں توڑا تھا, پر آج 5 سال سے اس کی بیل نہیں ہو رہی. بڑی مشکل سے بہن کی شادی پہ اس کو جانے دیا. تو کہیں نہ کہیں ایک سسٹم بن چکا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ایک انٹالرنس ہے, اور یہ انٹالرنس خالی مسلمانوں کی طرف نہیں ہے, جنرل انٹالرنس ہے. اگر میڈیا کو کوئی آدمی سوال پوچھے گا یا کوئی اور پوچھے گا تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے. تو مگر آج جہاں چیلنجز ہے, میں کہتی ہوں اس کے ساتھ اپورچونٹیز ہیں. تو چیلنجز اور اپورچونٹیز الگ نہیں ہیں, سوال اور جواب ہوتا ہے. تو جہاں سوال ہوگا وہاں جواب بھی ضروری ہوگا. اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں ہمت کھونے کی ضرورت نہیں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے مفتی صاحب جو آج جموں میں اتنی جلدی, میں نے پروگرام اس لیے کیا کہ ابھی ایک ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جموں اور کشمیر کو ملنا چاہیے, اور ساتھ ہی میں انہوں نے کہا کچھ اس طرح کی بات کی نہیں. مفتی صاحب نے جموں کشمیر کے لوگوں کی, خاص کر جموں کے لوگوں کی خواہشات, جو انہوں نے یہاں ووٹ دیا تھا بی جے پی کو دبا کے, اس کی قدر کی تھی, اور جموں کے لوگوں کی قدر کی تھی. تبھی اتنا بڑا مشکل فیصلہ, یہ آسان فیصلہ نہیں تھا کہ کہاں پی ڈی پی اور کہاں بی جے پی. پر مفتی صاحب نے کہا میں جموں والوں کو کون سا جواب دوں گا, ان کو کیسے میں پاور سے باہر رکھوں گا جب انہوں نے 28 ممبر چنے ہیں. وہ جموں والے جنہوں نے جب کشمیر میں الیکشن نہیں جیت پایا تو آرس پورہ کے لوگوں نے مجھے ووٹ بنا دے کے ایم ایل اے بنایا. تو یہ تو قربانی تھی.